السلام علیکم۔ خالد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دنیا کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو تیسری عالمی جنگ کے آثار نظر آتے ہیں۔ ایسے میں ایک اہم سوال ابھرتا ہے کہ UN کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ اپنی افادیت مکمل طور پر کھو چکی ہے؟ کیا یہ کسی بھی طاقتور ملک سے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروا سکتی ہے؟ یوکرین اور روس کی جنگ جاری ہے۔ حال ہی میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ اسی جنگ میں امریکہ نے اپنے طیارے بھیج کر ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی۔ امریکہ نے وینزویلا پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ وہاں کے صدر کو بما اس کی بیگم کے گرفتار کر کے امریکہ لے آئے۔ کہاں گئی ایک آزاد ملک کی خود مختاری؟ اب امریکہ ایران میں حکومت تبدیل کرنے کے لیے تھریٹ کر رہا ہے۔ ان حالات کی وجہ سے دنیا میں کافی ٹینشن ہے اور یہ سوال بہت درست ہے کہ UN کا سب سے اہم ادارہ سلامتی کونسل کیا کر رہا ہے؟ کیا اس کی ایسی حیثیت ہے کہ وہ امریکہ کی غیر اخلاقی، غیر قانونی اور بلا جواز کارروائیوں کا نوٹس لے سکے؟ اقوام متحدہ کے بنیادی کام جو کہ اس کے منشور میں درج ہیں، اس میں سب سے زیادہ اہم عالمی امن و سلامتی کا قیام ہے۔ اس میں وہ پوری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ ناظرین، ہم ذرا UN پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جو تباہی و بربادی ہوئی، جتنے لوگ لقمہ اجل بنے، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تقریباً 85 ملین لوگ مارے گئے، اس میں 50 ملین کے قریب سویلینز تھے۔ اگر آپ ذرا غور کریں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرے گا کہ World War II درندوں کی جنگ تھی یا انسانوں کی؟ آپ نے ہولوکاسٹ کا لفظ سنا ہوگا۔ 6 ملین یہودی ہٹلر نے ہلاک کر دیے۔ بمباری سے بہت سے لوگ مارے گئے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر امریکہ نے ظلم کی انتہا کی۔ ایٹم بم سے بہت سے لوگ مارے گئے، بے شمار اپاہج ہو گئے۔ ماحول آلودہ ہوا تو بیماریاں پھیلیں اور اس سے مزید لوگ مرے۔ اتنی تباہی کر کے حضرت انسان جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، سوچ آئی کہ اقوام متحدہ بنائیں، جس کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر اختلافات اور جنگوں کو روکنا ہوگا، اور جب بھی دنیا میں کہیں بھی امن کو خطرہ ہو تو اقوام عالم مل کر مسئلہ حل کریں گے اور جنگ نہ ہونے دیں گے۔ 1945 میں سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ بنائی گئی۔ اس کے 4 بنیادی کام ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں امن قائم رکھا جائے۔ نمبر 2، دنیا کے مختلف ممالک ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات رکھیں۔ نمبر 3، دنیا میں تمام ممالک کی مدد کرنا تاکہ وہ غربت، بیماریوں، جہالت کو ختم کر سکیں اور ایک دوسرے کی آزادی اور حقوق کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تمام ملکوں کو اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم مہیا کرنا۔ اقوام متحدہ کے سٹرکچر میں جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، عالمی عدالت برائے انصاف، ٹرسٹی شپ کونسل اور سیکریٹریٹ اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں سیکورٹی کونسل سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کا بنیادی کام دنیا میں امن و امان قائم رکھنا ہے۔ 5 ممالک اس کے مستقل ممبر ہیں، جن میں چین، روس، برطانیہ، فرانس اور امریکہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 10 غیر مستقل ہیں۔ ان کو جنرل اسمبلی 2 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ اہم فیصلوں کے لیے 9 ممبرز کے ووٹس ضروری ہیں۔ البتہ جو 5 مستقل ممبرز ہیں ان کا اتفاق ضروری ہے۔ اگر مستقل ممبر میں سے ایک ممبر بھی کسی فیصلے کو رد کر دے تو فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ اس کو ویٹو پاور کہتے ہیں۔ ناظرین، ویٹو پاور کی موجودگی میں
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 80-85 ملین لوگ کی جان لینے کے بعد بھی حضرت انسان کی گتھی میں انصاف نام کی چیز نہیں آئی۔ جس ادارے کی بنیادی ناانصافی پر ہو وہ انصاف کیسے مہیا کر سکتا ہے؟ یہ 5 ممالک جنہوں نے ویٹو پاور اپنے پاس رکھی ہے، کیا یہ دنیا کے باقی ممالک سے مختلف ہیں؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سیکیورٹی کونسل آج تک کوئی افیکٹو کردار کیوں ادا نہیں کر سکی۔ اس کی قراردادیں محض کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ اسی سیکیورٹی کونسل کی موجودگی میں مشرق وسطیٰ تباہ و برباد ہو گیا۔ مصر، لبنان، کویت، شام، عراق پر جنگیں کس نے مسلط کیں؟ افغانستان میں کون بلا جواز جنگ لڑتا رہا؟ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 بڑے ممالک کی ویٹو پاور کو ختم کیا جائے۔ مختلف ممالک پر مختلف قسم کی پابندیاں لگانے کا اختیار صرف UN کو ہونا چاہیے، جس میں سب ممالک کا ووٹ برابر ہو۔ چھوٹا ملک ہو یا بڑا، طاقتور ہو یا کمزور، امیر ہو یا غریب، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ 5 بڑے ممالک جن کے پاس ویٹو پاور ہے، وہ اپنے مفادات کے خلاف UN کا کوئی بھی فیصلہ قبول نہیں کرتے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ 5 ممالک بعض اوقات بڑے چھوٹے ممالک جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جہاں ان کا مفاد ہو۔ اسرائیل کے بارے میں کئی قراردادیں امریکہ نے ویٹو کر دیں۔ اگر قرارداد منظور ہو جائے تو اسرائیل UN کی قراردادیں مانتا ہی نہیں ہے۔ UN کو بھی جنگوں کا یہ ماڈل نظر آنا چاہیے۔ ماڈل کیا ہے کہ ایک طاقتور ملک دوسرے ملک میں اپنے ایجنٹس کی حکومت بنواتا ہے، پھر وہاں جنگ کرواتا ہے، ضرورت پڑنے پر خود براہ راست جنگ میں کود پڑتا ہے، وہاں تباہی و بربادی کرواتا ہے، ان ممالک سے نیچرل ریسورسز پر قبضہ کرتا ہے، پہلے دوران جنگ اپنا اسلحہ بیچتا ہے، پھر تباہ حال ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو کانٹریکٹس دلواتا ہے، اس کے لیے اپنا مٹیریل بھیجتا ہے۔ اگر کوئی ملک اپنے دفاع کے لیے اسلحہ، جہاز وغیرہ بنانے کی پوزیشن میں آ بھی جائے تو اس پر طرح طرح کی پابندیاں لگا دیتا ہے۔ اتنے انجسٹ اقدامات کرنے کے بعد وہ پھر ہیومن رائٹس کی بات بھی کرتا ہے۔ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ UN صرف کاغذی ادارہ ہے۔ بہرحال دنیا میں امن اور انصاف قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 ممالک کی ویٹو پاور کو ختم کیا جائے۔ یہ پہلا اقدام ہوگا۔ دوسرا، پابندیاں لگانے کا اختیار صرف UN کے پاس ہو۔ بڑے ممالک خود سے اپنے مفاد کی خاطر چھوٹے ممالک پر پابندیاں نہ لگا سکیں، جو لوگوں کے دلوں میں نفرت کا باعث بنتی ہیں اور دنیا کے امن پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ میری رائے میں ان 2 اقدامات سے دنیا کا امن بحال کرنے کی شروعات ہونی چاہیے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ سیکشن میں اور دنیا کو جگائیں۔ ناظرین، امریکی صدر ٹرمپ بورڈ آف پیس آن غزہ بنانا چاہ رہا ہے۔ اس کے UN پر کیا اثرات ہوں گے یہ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں تاکہ آپ ایسی امپورٹنٹ ویڈیوز مس نہ کریں۔ شکریہ۔